الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل ألقى في روعي أن أحدكم منكم لن يدخل الجنة، وفي رواية لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے. ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے. ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے. ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا ملک بھی قربان ہے. معزز دوستو، جامعہ فاروقیہ ضلع وہاڑی سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان دوستو، حضرت مولانا جمشید دامت برکاتہم کی دعوت پر اس مدرسے میں حاضری کا اتفاق تو پہلے بھی ہوا ہے، لیکن گفتگو کا اتفاق پہلی بار ہو رہا ہے. استحکام پاکستان سیمینار یہ عنوان ہے، اور آج 9 اگست 2018 بروز جمعرات میں آپ کی خدمت میں 72ویں یوم آزادی جو 71 سال ہم گزار چکے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. ملک پاکستان اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ میں لفاظی کی بات نہیں کر رہا، کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہا، میں پریکٹیکل لائف کا قائل ہوں. میں نے کالج یونیورسٹی بھی ٹاپ کیا ہے اور مدرسہ بھی الحمدللہ ٹاپ کیا ہے. میں دونوں تعلیموں سے واقفیت کی بنیاد پہ ایک بات کہتا ہوں: اگر آپ آؤٹ آف دا کنٹری، ملک سے باہر سفر کریں اور جس وقت ایئرپورٹ پر آپ کا جہاز اترے، کسی غیر ملک میں آپ پہنچیں تو ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں. اس وقت آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ ملک پاکستان میں ہم کیسے تھے اور اس ملک میں آ کر ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے. آپ کو آسانی سے، بڑے ایزیلی طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ ملک پاکستان کی زمین کے مقام اور حیثیت ہمارے جسم میں کیا ہے. پاکستان یہ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے. مدینہ کہتے ہیں جگہ کو، شہر کو، زمین کو، وطن کو. طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو. طیبہ کہتے ہیں پاک کو. تو مدینہ طیبہ، اس کا فارسی ترجمہ کریں تو بنتا ہے پاکستان. پاک طیبہ کی جگہ، استان مدینہ کی جگہ. چودھری رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء سے مشورہ کر کے اس ملک کو یہ نام دیا ہے. مدینہ منورہ اسلامک پہلی اسٹیٹ ہے اس دھرتی پر جو کلمہ طیبہ کے نام میں وجود میں آئی ہے. ملک پاکستان اس دھرتی پر مدینہ کے بعد پہلی اسٹیٹ ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل جملہ، محمد الرسول اللہ 12 حروف پر مشتمل جملہ، 12 ملائے 24 حروف پر ہے. اس کلمہ طیبہ کا معنی دے کر بتایا گیا اس پاکستان کے باسیوں 24 گھنٹے کی زندگی اس کلمہ کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ. اب پانی منگوا لینا. 24 گھنٹے کی زندگی اس کلمہ طیبہ کے مطابق بنوانے کے لیے اس ملک کو معرض وجود میں لایا گیا. آپ توجہ میری طرف رکھنا.
پاکستان کے بانیان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حقیقت پوری بیان کرنی چاہیے، جسے کہتے ہیں کانسیپٹ، تصور کس نے دیا ہے؟ قائد اعظم جس کے تصور کو مانتے ہیں، پاکستان بنانے کے لیے خد و خال جس کو کہیں گے میٹیریل، یہ کس نے فراہم کیا ہے؟ قائد اعظم جس شخصیت سے متاثر ہیں، اس اسلامی شخصیت کا نام مقام کیا ہے؟ قائد اعظم نے جس شخصیت کو اسلامک آئیڈیل مانا ہے، اس شخصیت کا تعارف کیا ہے؟ قائد اعظم نے جس شخصیت کو خط لکھ کے اپنے لیے رفقائے کار، اپنے کام چلانے والے دوست مانگے تھے، اس شخصیت کا تعارف کیا ہے؟ اگر حقیقت حال کھل جائے تو مکمل بات سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا نظریہ تو ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ دینے والے کون تھے؟ چلنے والے کون تھے؟ قائد اعظم کے ساتھ قدم بقدم ملا کر اس ملک کے لیے جد و جہد کرنے والے کون تھے؟ ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس شخص کی بات کر رہا ہوں، اس دوست کی، جس دوست کو قائد اعظم کا یار غار کہا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار اس لیے کہا گیا ہے کہ خلوت و جلوت صدیق اکبر سے کے بغیر نہیں ہے حضور علیہ السلام کی۔ تو قائد اعظم کے جو یار غار ہیں، ذرا ان کا بھی تذکرہ کریں۔ نواب جمشید علی کون ہے؟ ذرا اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ مولانا شبیر علی نے رویداد پاکستان میں، منشی عبد الرحمن نے تعمیر پاکستان میں جو اس پر کلام کیا ہے، جو ہماری کیا کہتے ہیں ملکی لیول کی ملی بکس ہیں، قومی کتابیں ہیں، ان کا تھوڑا سا تانا بانا بھی امت کے سامنے رکھے تو مسئلہ آرام سے واضح ہو جاتا ہے۔ 1928 ہے، تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بیٹھے ہیں اور اپنے رفقائے کار سے کہہ رہے ہیں، بہت گزارا کر لیا ہندوؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں چلتا۔ میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے، مسلم کی جو غذا ہے گائے، ہندو کا وہ خدا ہے، تو خدا اور غذا کا مقابلہ یہ تول نہیں تلتا۔ ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست چاہیے جہاں مسلمان امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ یہ حکیم الامت کا نظریہ ہے۔ حکیم الامت کے اس نظریے کو جنہوں نے پروان چڑھایا ہے، جھانسی، یہ علاقہ انڈیا میں پٹنہ کا ہے، اس علاقے میں الیکشن کا زمانہ ہے، اس ریاست کی الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی تک قائد اعظم کی مسلم لیگ ہندوؤں کی کانگریس کی حلیف ہے، اتحادی ہے۔ حضرت تھانوی کا نظریہ قائد اعظم کے ان سے اتحاد ٹوٹنے سے پہلے کا ہے۔ یکایک حالات بدلے، قائد اعظم نے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد توڑا ہے، دو قومی نظریے کو فروغ ملا ہے۔ یہ وہ دو قومی نظریہ جو تھانہ بھون کی خانقاہ میں حکیم الامت فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن کی آیت پڑھ کر دے رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ تو یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے کفار کی تہذیب کو الگ، مسلمانوں کی تہذیب کو الگ رکھا ہے۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ کا اتحاد کانگریس سے ٹوٹا، جھانسی کا الیکشن آیا، یہ 1932-31 کی بات کر رہا ہوں، جب الیکشن آیا ہے۔ اب پہلے اکٹھے تھے، اب علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ کانگریس مسلم لیگ کے مقابلے میں ہے، مسلم لیگ نے اپنے حمایتی اکٹھے کیے تو حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی جھانسی کے اس جلسے صدارت کے لیے، اس الیکشن کی سرپرستی کے لیے، ان کی خدمت میں مسلم لیگ کے نمائندگان حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ہماری حمایت کا اعلان فرمائیے۔ حمایت کا اعلان حکیم الامت کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔
یہ شرطیں لگا کر کہ ملک پاکستان آپ علیحدہ ریاست کا مطالبہ ضرور کریں لیکن قوت ایمان قوت اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جھانسی کے الیکشن میں مسلم لیگ جیت جاتی ہے، جب مسلم لیگ کا لوک سبھا جسے قومی اسمبلی کہتے ہیں، یہ انڈیا کی اسمبلی میں ایک نام بھی آیا ہے، ان کے کام کی گونج بھی آئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ایسٹ انڈین کمپنی کے نام پہ انگریز اس ملک پہ قابض تھا، اس کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی، ہندوؤں کی تحریکیں بھی انگریز کے خلاف ہیں، مسلمانوں کی تحریکیں بھی انگریز کے خلاف ہیں، خالصتان کی تحریک سکھوں کے بھی انگریز کے خلاف ہے۔ جب انگریز کی گرفت ڈھیلی ہوئی، انگریز نے جسے لارڈ ماؤنٹن بیٹن، یہ جو آخری ویسرائے ہے انڈیا کا، اس کو بھیجا تھا، بہت چالاک اور شاطر آدمی، کہ تو جا کر ذرا وزٹ کر، حالات کو دیکھ، پتہ چلے ملک کے خد و خال میں، ملک کے کونے کونے میں تحریکوں کے خد و خال کیا ہیں، تحریکیں کیا کہتی ہیں۔ یہ لارڈ ماؤنٹن بیٹن آیا ہے، اس نے آ کر ایک ایک سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں، مسلم لیگ کی قیادت سے بھی ملا ہے اور اسی طرح کانگریس کی قیادت سے بھی ملا۔ 10 دن کا سفر انگلینڈ کا ہوا، واپسی میں آیا تو یہ بندہ اس کا رزلٹ لے کر آتا ہے کہ اس ملک کو 2 ٹکڑے کر کے جیسے مسلمان کہتے ہیں وہ دے دو، جیسے انڈیا والے ہندو کہتے ہیں وہ دے دیں۔ یہ نظریہ قائد اعظم نے جو اٹھایا یہ حضرت تھانوی سے تھا، یہ میں نے نقشہ کھینچا ہے، اب میں تھوڑی تفصیل میں آتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھنا۔ مولانا شبیر علی تھانوی رویدات میں لکھتے ہیں، منشی عبد الرحمن تعمیر پاکستان میں لکھتے ہیں، فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح کی شروع میں اسلامی تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت میں لانے کے لیے، اس شخصیت سے ملاقات کے لیے حضرت تھانوی کے شاگردوں میں اور حضرت تھانوی کے رفقائے کار میں مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد مولانا عبد الغنی پھول پوری، حضرت کے خلیفہ حضرت تھانوی کے اور حکیم محمد اختر رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پیر رحمہ اللہ کے شیخ یہ گئے ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی گئے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی گئے ہیں، مولانا مشرف علی، مولانا اس مشرف علی کے دادا یہ گئے ہیں، انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی ہے، حکیم الامت کی باتیں ان کو کتابوں کی شکل میں بھجوائی ہیں اور قائد اعظم جان چکے تھے اس بندے نے جھانسی کے الیکشن میں ہماری حمایت کی ہے، تو انہوں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے اب تک گودو بھی کی تھی۔ تو قائد اعظم نے یہ باتیں پڑھی، کہا جی ٹھیک ہے میں نمازوں کا پابند بھی رہوں گا، دینی باتیں بھی مانوں گا۔ یہ پہلی ملاقات ہوئی، مسلم لیگ کی تائید ہمارے اکابر نے کی ہے۔ پھر یوں ہوا قائد اعظم ان اکابر کے قریب آتے گئے۔ مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دن قائد اعظم سے بحث کر کے ایک نتیجہ نکلا، مجھے کہنے لگے آج تک میں تجھ سے گفتگو کرتا تھا، بحث بھی کرتا تھا، لیکن ایک بات فائنل ہو گئی ہے، حکیم الامت کے علوم میں نے پڑھ کے دیکھ لیے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہاتھ ہے، اب میں آپ کے سامنے اسلامی معاملات ماننے کی بات کروں گا، بحث کی نہیں کروں گا۔ یوں علماء ملے ایک ایک موقعوں پہ، حکیم الامت حضرت تھانوی سے دعا کی درخواست کے لیے تھانہ بھون خط آتا ہے، ہم علیحدہ ملک بنا رہے ہیں، آپ ہماری تائید کیجئے۔ 3 شرطیں حکیم الامت نے لگا کے تائید کی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہو آپ اپنے لباس کو اسلامی بنائیے۔ قائد اعظم نے اس شرط کو یوں پایا تکمیل تک پہنچایا کہ خود شیروانی پہنی نہیں ہے، پاکستان کا قومی لباس شیروانی قرار دیا تھا۔ حکیم الامت نے دوسری شرط لگائی، سر کو ننگا نہیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے، عام حالات میں بھی سر کو ڈھانپا جاتا تھا۔ حضرت تھانوی کی اس شرط پہ قائد اعظم نے جو سر پہ ٹوپی رکھی ہے، جسے آپ جناح کیپ کہتے ہو، یہ دی ہوئی تھانوی کیپ ہے۔ فرمایا مفتوحہ علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں عصا رکھ کر خطبہ دیتے تھے۔ آج کل جمعے میں بھی ہم اسی کی نقل کرتے ہیں نا، اسی کو دہرائے جاتے ہیں جو عصا ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو قائد اعظم کو کہا اپنے ہاتھ میں عصا رکھنا ہے۔ آپ حکیم الامت کی اس خط کے بعد قائد اعظم کی تصویریں دیکھیں، شکل بھی بدلی ہے، نظریہ بھی بدلا ہے اور لباس بھی بدلا ہے اور ہاتھ میں عصا بھی آیا۔ ایک موقع پہ یہ روزاد پاکستان میں موجود ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا
فلاں فلاں ایک دو بندوں کا نام لے کر کہا میری مخالفت کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس ایسا عالم تائید میں مسلم لیگ کی حمایت میں موجود ہے، پورے ہندوستان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس ایک عالم کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو بھاری ہو جائے گا، اس کا نام حکیم الامت اشرف علی تھانوی ہے۔ اس طرز پہ انہوں نے اس کی تائیدیں کی ہیں، اس طرز پر پھر ساتھ دیا ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا، مولانا شبیر علی نے بھی لکھا ہے، سوانح حیات مولانا شبیر احمد عثمانی میں بھی موجود ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانگنے کے لیے قائد اعظم کا خط تھانہ بھون گیا ہے، آپ اپنے رفقائے کار مجھے دیجئے۔ یہ دو بندے حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو دیے ہیں، انہوں نے اتنا ساتھ نبھایا ہے، قرارداد مقاصد جس نے اپنے پین سے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے پاکستان میں نافذ ہوئی، اس کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ اور جب ان اکابر نے ساتھ دیا ہے، ملک پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ ایک موقع پر ایک بات میں کہوں، مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قائد اعظم کہنے لگے مجھے اردو کما حق کو بولنی نہیں آتی، قائد اعظم کی تمام اسپیچز انگلش میں ہیں، اردو میں بہت خال خال ملتا ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر کو کہا کہ جب ملک بنے گا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں لا آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں نافذ کروں، تو لا آف عمر نافذ کرنے کے لیے مجھے انگلش میں مواد چاہیے، آپ عالم ہیں، آپ کچھ محنت کر کے مجھے تیار کر دیجئے۔ مولانا محمد علی جوہر یورپ کا تعلیم یافتہ اور دیوبند کا فیض یافتہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا دست راست، انہوں نے قائد اعظم کو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا حصہ ثانی جو نظام ہائے حکومت پر مشتمل ہے اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کر کے دیا ہے لا آف عمر نافذ کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخصیت قائد اعظم پر بڑی متاثر تھی، انہوں نے فلاں مسلک اختیار کیا ہوا تھا، لا آف عمر قائد اعظم نافذ کر رہے ہیں، اس سے نہیں سمجھ آتا وہ کس طرف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں قائد اعظم نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اور ملک پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں ایک بات اور کروں، یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، KPK صوبہ سرحد، پہلے اس کا نام تھا NWFP شمال مغربی صوبہ سرحد، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یہ صوبہ یہ تو افغانستان کے ساتھ الحاق کرنے والا تھا، اس صوبے نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دورے کے بعد ریفرنڈم میں مسلم لیگ اگر جیتی ہے تو علامہ عثمانی کی محنتوں کی بنیاد پہ جیتی ہے۔ ہمارے DA خان میں چگلا آج بھی موجود ہے، چگلا ایک بہت بڑی چوک کا نام ہے، یادگار موجود ہے، ہمارے اکابر ہم بتاتے ہیں کہ اس کے نیچے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تشریف لائے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ کے اندر جو ہے نا تلوار اٹھا کر مسلم لیگ اور پاکستان کی حمایت کا وعدہ ہم سے لیا تھا۔ اس طرح DA خان کی صحراؤں سے لے کر چترال کی فلک بہت چوٹیوں تک یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے سفر ہوئے، اور قائد اعظم کا جلسہ ہو اور علامہ شبیر احمد عثمانی قرآن کی تلاوت و ترجمہ نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ علامہ موجود ہوتے، آیات بھی پڑھتے اور ترجمہ بھی یہ کرتے، پھر اس کے بعد قائد اعظم کی تقریریں شروع ہوتی۔ علماء نے ایک ایک موقع پہ ساتھ دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دنیا سے رخت سفر باندھا ہے، آخری ملاقات جو ہوئی ہے، بریگیڈیئر نور حسین AD کانگ تھے قائد اعظم کے، ADC جسے کہتے ہیں، سیکٹری، آخری وقت زیارت میں جب قائد اعظم بہت نحیف ہو چکے تھے، اس وقت لیاقت علی خان نواب زادہ ہمارے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، ان سے جو قائد اعظم کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے، کبھی اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں قائد اعظم نے علماء دیوبند کا کس اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات اس سے پہلے کہتا ہوں، جب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ رہا ہے، اب ضرورت پیش آئی ہے کہ ملک کا فرسٹ کیپٹل جو ہے ہمارا کراچی، پہلا دارالحکومت، وہاں پرچم لہرانے کی ضرورت پیش آئی ہے، پرچم لہرایا جائے۔ ہر بندے کی خواہش ہے میں ہی پرچم لہرا لوں، لیکن قائد اعظم کی نظر جس شخصیت پہ گئی ہے اس کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ کہاں پر لہرا ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تلاوت بھی کیا، ترجمہ بھی کیا، تقریب میں پھر پرچم اپنے ہاتھ سے لہرایا۔ قائد اعظم تو اس حد تک قائل ہے اس بندے کا۔ اور یہ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، مشرقی اور مغربی کے جو چکر تھا، مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے اندر پرچم علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ حضرت حکیم الامت کے سکے بھانجے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ادھر اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے ادھر پرچم لہرایا۔ حضرت تھانوی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، بلکہ پیشن گوئی بھی دی تھی ملک کے بننے کی، بننے سے پہلے جیسے علامہ اقبال فوت ہوئے ہیں ویسے ہی ملک بننے سے پہلے حکیم الامت فوت ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا
تمہارا اشرف علی تو ملک بننے میں نہیں تھا، تم نے ایسے ایسے اسے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا اعتراض ذرا سوچ کے کرنا، قائد اعظم کے وقت جب ملک بنا تھا تو علامہ اقبال بھی نہیں تھے جس نے تصور کا خواب دیکھا تھا، بتا علامہ کے لیے کیا جواب دے گا؟ جو جواب علامہ اقبال کے لیے دو گے وہی جواب حضرت تھانوی کے لیے خود بخود بن جائے گا۔ اعتراض بندہ ایسے کرے نا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جس کا جواب نہ ہو، یہ کون سے اعتراض ہے؟ اور اگلی بات، علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا عثمانی برادران، یہ دونوں بیٹھی ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی، کہ تم میں ایک بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا اور ایک بندہ جناح کا جنازہ پڑھائے گا، اور وہی ہوگا۔ حضرت تھانوی فوت ہوئے تو جنازہ علامہ ظفر احمد عثمانی نے پڑھایا ہے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہوئے تو جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھا۔ یہ ایڈی کانگ نور حسین لکھتے ہیں، یہ کیپٹن کے درجے پہ تھے اور قائد اعظم کے ایڈی تھے، سیکٹری۔ یہ کہتے ہیں جب 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے آخر میں قائد اعظم سے نوابزادہ لیاقت علی خان کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی، اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا ذکر آیا تو جنازے کی ترغیب دیتے ہوئے قائد اعظم کہنے لگے اگر میں اس بیماری میں فوت ہو گیا تو بس قائد اعظم تمہارا گیا، تو یاد رکھنا میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان باہر نکلے اور اس وقت کا جو ٹیلی فون ہوتا تھا جس حساب سے میں گرامہ فون یا پتہ نہیں جسے کیا کہتے تھے، وہ اٹھا کر کراچی رابطہ کیا زیارت سے، تو یہ ایڈی کانگ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ قائد اعظم کا حکم ہے علامہ عثمانی سے کہیں ان دنوں میں کراچی میں رہیں، باہر نہ جائیں۔ علامہ شبیر عثمانی کی ذرا وہ تقریر اٹھا کر دیکھیں جو انہیں قائد اعظم کے جنازے پہ کی ہے، اس تقریر میں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا شخصیت تھا یار یہ آدمی، کس طرز پہ اس نے ملک کو بنایا اور کیا راز اور نیاز اس شخص کے سینے میں دفن تھے۔ تو ہمارے ان تمام علماء نے بھی قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے۔ اور سنیں جب قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح فوت ہوئی تھی تو ان کا جنازہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے پڑھایا تھا۔ یہ ملک پاکستان ایسے نہیں بنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں جملہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ کوئی نیند میں بیٹھا اور اونگ رہا اور کہے عمر سے نے بات کر دی ہے، کان کی کھڑکیاں اپنے دل کے پردوں اور روشندان تک کھول کر سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ کیسے؟ طائف کی بستی میں جب سقفیوں نے حضور پاک پہ ظلم کیے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یہ دعا اٹھا کے دیکھیں، جبرائیل اترا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اترا ہے، ایک کھٹاک کی آواز آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا، اس فرشتے کے ذمے یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کی ڈیوٹیز ہیں، آپ چاہیں تو ان اہل طائف کی پہاڑیوں کو یوں ملا کر یوں انہیں کرش کر کے رکھ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا جی نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ مسلمانوں، ملک پاکستان جو ہندوستان پہلے تھا، اس عرض ہند میں سن 92 ہجری میں جس نے اسلام پہنچایا ہے اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ یہ طائف کا رہنے والا جسے باب الاسلام کہتے ہیں، یہ محمد بن قاسم سن 92 ہجری میں ہمارے یہاں اسلام لانے والے پہنچانے والے۔ دیبل کراچی کا پرانا نام تھا، دیبل کے اندر راجہ دہر کی فوجوں سے ایک خاتون بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جو آیا ہے اور اس کی وجہ سے ایمان پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، شریعت پہنچی ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، تو وہی طائف کا رہنے والا تھا یہ محمد بن قاسم۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ اس ملک کو حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں کے اثر سے مہارت وجود میں لایا گیا ہے۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، پاکستان اس کا جو محل وقوع ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ 4 سیزن پاکستان میں، چاروں موسم، خزاں، بہار، سردی اور گرمی۔ خال خال آپ کو کبھی میپ آف دا ورلڈ اٹھائیں، دنیا کے نقشے پر ذرا دیکھیں، آپ کو بہت کم ایسے 4 سیزن والے ملک ملیں گے۔ کہاں گرمی ہے تو کڑاکے کی گرمی ہے، سردی ہے تو پھر اینڈ پہ پیک پر سردی ہے۔ پاکستان میں چاروں قسم کے موسم ہیں۔ سال کے کسی دن میں آپ کہیں سے چلے جائیں، آپ کو ہر قسم کے موسم کو وزٹ کرایا جا سکتا ہے، اور ہر قسم کی سوغات بھی ہے، اگتے بھی سب کچھ ہے۔ اس ملک کی قدر میں دیکھیں، کسی ملک کے افضل ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں سمندر ہونا چاہیے۔ پاکستان کو کتنے جگہ سے سمندر لگ رہا ہے، کراچی سے بھی لگ رہا ہے، اور اس طرح یوں بلوچستان تک گوادر چک چلے آئیے،
وہاں دریا ہونے چاہیے. یہاں دریا کتنے؟ آپ کے صوبے کا نام کیا ہے؟ تو 5 دریا تو آپ کیا ہو گئے نا، پنجاب. ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ ملک میں ہمیں پہاڑ بھی ملتے ہیں، ملک میں ہمیں لہلہاتی فصلیں اور کھیت اور یہ بھی ملتے ہیں، ہر قسم کی فضا بھی ہے، ہر قسم کے معاملات بھی ہیں. تو گلدستے کی طرح اللہ نے ہمیں اپنا ملک دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرے. اور اس وقت اس خطہ کرۂ ارض پر جو ملک موجود ہے پاکستان، اس میں جو آئین موجود ہے، ہمارے علماء کی محنت کی قدر سے آئین کی پہلی شکل یہ ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی. ساورنٹی، حاکمیت اعلیٰ، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے. آپ ذرا آئین کو اٹھا کر دیکھیں، شروع سے پڑھیں. There is no God but Allah. Muhammad is a apostle of Allah. Seal of the every new prophet out after. ذرا اٹھا کر دیکھیں، کبھی آئین کی شکیں پڑھ کے دیکھیں کیسے اسلامی آئین ہمیں ملا ہے، کس طرز پر اللہ رب العزت نے اس ملک کے لیے اس چیز کو قبول. اور وہاں ایک جملہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خلاف اسلام، خلاف شریعت، خلاف مذہب، خلاف دین، خلاف ایمان کوئی بل، کوئی اسمبلی پاس کر دیتی ہے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی ہو، تو آپ عدالت میں جا کر اس کے خلاف ریٹ کر کے آپ اس آئین کے ایک حصے کو، اس قانون کو جو پاس ہو چکا ہے، عوامی نمائندوں کے دستخط سے آپ کا ردم قرار دے سکتے ہیں. کیوں؟ یہ خلاف شریعت ہے. ایسا مجھے جملہ کسی اور جگہ میں آپ دکھا دیں. یہ اسلامی پاکستان ہے، اسلامی پاکستان. تو یاد رکھیں اللہ نے یہ ملک ہمیں ان علماء کے صدقے دیا ہے. بانیان پاکستان میں صرف قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہیں، علامہ اقبال بھی ہیں. بانیان پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، مفتی محمد شفیع بھی ہیں، مولانا حسن صاحب امرتسر والے بھی ہیں، اور اس طرح مولانا قاری محمد طیب قاسمی کا تو اس میں آپ حالات پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں ان نے کس حد تک ان کی حمایتیں کی ہیں. مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا مشرف علی یہ پورے ہمارے اکابر، مولانا محمد علی جوہر، ایک ایک کا کردار ساتھ ہے. علماء دیوبند نے اس خشت اول پاکستان کی ایسی تائید نہیں کی اور اسلامی پاکستان بنایا. اور یاد رکھیں یہ تو بعد میں ایک ہمارے اوپر مصیبت مسلط ہو گئی کہ آئین میں وہ شکیں داخل کر دی گئیں، یا اس طبقے کو مسلط کر دیا گیا جو لبرل ہو، یا اس طبقے کو مسلط کر لیا گیا دین سے بیزار ہو. لیکن بنیادی طور پہ ڈھانچہ تو دینداروں نے بنایا. اس ڈھانچے سے جو دین کو تقویت ملی ہے وہی ہے. تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کی بھی قدر کیجئے. جیسے مولانا فرما رہے تھے نا کہ امن، تعلیم یہ بنیادی ضروریات ہیں. امن اور تعلیم یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جہاں تعلیم ہے وہاں امن ہے، تعلیم ہے وہاں امن ہے. جہاں امن ہے تقریباً وہاں تعلیم ہے. تبھی تو معیشت تیسری چیز مضبوط ہوگی. ورنہ خالی معیشت کی بات ہے تو جنگل میں معیشت بھی ہوتی ہے جہاں جانوروں کا قانون چلتا ہے. وہاں امن کا نام نہیں ہے، علم کا نام نہیں ہے، تعلیم کا نام نہیں ہے. اسی لیے آپ تعلیم کو بھی مضبوط کیجئے، امن کو بھی مضبوط کیجئے، تو معیشت خود بخود مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے، پاکستان کی اس دھرتی کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. اے اللہ ان حضرات کے مدرسے میں، ان کے علم و عمل میں اللہ ترقیات اور برکات عطا فرما. اللہ جس بندے کی بچی فوت ہو گئی اللہ اس کی مغفرت فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما. میرے مولا ان کے اس تعاون کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.